باپ کے جنازے پہ کھڑا ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر، ڈگری ہولڈر، اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیشن پڑھا ہوا، لیکن اسے اپنے باپ کے جنازے پر، ماں کے جنازے پر کھڑے ہوئے جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اس کا ذمہ دار کون؟ ملا تھا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو سب تعلیم دلوا دیتے ہیں، دین کی تعلیم ہم سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے۔ وہ بھائی اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، مولوی نہیں بناتے نہ بناؤ، حافظ نہیں بناتے نہ بناؤ، فرض نہیں ہے، لیکن دیندار تو بناؤ، دیندار تو بناؤ۔ وہ لٹ گئے عمر کہتے کہتے، وہ لٹ گئے، مر گئے امی عائشہ کے تقدس کی خاطر، امی عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کی خاطر، وہ مر گئے ابو بکر کی صداقت کا ڈنکا بجاتے بجاتے، وہ مر گئے اللہ کے ہاں، بلکہ انہی اصحاب کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے صدیق، ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا شیدائی ہے، میرا اب ہوش میں آ جانا یہ تیری رسوائی ہے۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أفضل البشر وأطيب البشر وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اولئک المؤمنون حقا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء اکرام، بزرگان دین، شرفاء امت، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، مختصر سی گفتگو ہوگی۔ ہم سب ثواب کی نیت سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو تمام مسلمانوں کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ رواج بنتا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان اپنی پہچان اور اپنی شناخت، جو ہمارا ترہ امتیاز تھا اسلامی سال، اس کی مبارکباد دینے کا رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم محرم الحرام کو دکھوں کا، غموں کا مہینہ سمجھتے ہیں، ہم محرم الحرام کو رونے اور پیٹنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے سیاہ سفید لباس سیاہی میں بدل جاتے ہیں، ہمارے چہروں کی سفیدی بھی سیاہی میں بدل جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کے دل تو ویسے ہی 11 مہینے 20 دن ویسے ہی کالے رہتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں اور زیادہ ان کے دلوں پر سیاہی، تاریکی، ظلمت چھا جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان، جنہیں اپنی تاریخ پہ ناز ہونا چاہیے تھا، ہمیں اپنی شناخت پہ، اپنی پہچان پہ فخر ہونا چاہیے تھا کہ ہماری عیسوی سال سے ابتدا نہیں، ہمیں اسی سیدنا عمر فاروق اعظم، جنہیں داماد علی کہا گیا، جنہیں مراد پیغمبر کہا گیا، انہوں نے اسی اسلامی مہینے کی، اسی اسلامی سال کی ابتدا ڈالی ہے۔ تو ہماری پہچان، ہمارا تعارف،
ہمارے نئے سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے ہوتی ہے، اسی لیے مبارکباد جب میں نے دی، آپ میں سے اکثر لوگوں کے چہروں پہ عجیب قسم کے سوالیہ نظروں سے وہ دیکھنے لگے، یار محرم میں کیسی مبارک۔ دیکھیے جب دوسری دنیا کے ممالک کے اندر ان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے، ان کے ہاسپٹل گلدستوں سے پھولوں سے بھر جاتے ہیں، ان کے ہوائی جہاز اور ریلوے اور بسوں کے ٹکٹوں کے کرائے جو ہیں ان کے ہاف اور آدھے ہو جاتے ہیں، اور پورے ملک میں خوشی کا سماں ہوتا ہے، ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے۔ وہ میاں بیوی جو طلاق بھی لے چکے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو وش کر کے اور آنے والی نئی زندگی کے بارے میں دعائیں دیتے ہیں، ایک عجیب سا سماں ہوتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، مسلمان کے سال کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے ملک کی فوج پہاڑوں سے اتر کر بیرکوں سے نکل کر، ہمارے ملک کی انتظامیہ پولیس مقننہ جو سارے لوگ وہ جو ہے فوجی بیرکوں سے نکل کر بختر بند گاڑیاں سڑکوں پہ مورچے بن گئے، فوج آ کر اسلحہ بردار فوج اسلحہ سے مسلح ہو کر لیس ہو کر کھڑی ہے، انتظامیہ کے چہروں پہ پریشانی ہے، ہر مسلمان خوف کے عالم میں ہے، ہمارے ملک کے تاجروں کا لاکھوں کا نقصان اور ہمارے ملک پاکستان کے سیکیورٹی کے نام پر اربوں کا نقصان۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سال کی ابتدا ہوتے ہی ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے، ہمارے ملک کے جو ہے خزانے کو کروڑوں اربوں کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے تاجر کی آمدن پر شہرگ پر انگوٹھا رکھ دیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ محرم نعوذ باللہ کوئی ایسا مہینہ تھا کہ اس کی ابتدا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارا سارا پاکستان اس کے سڑکوں پر، چوراہوں پر، چوکوں پر فوج ہے، ایجنسیاں ہیں، پولیس ہے، حرکت میں آ گئی، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، راستے بند ہو گئے، کسی کو مبارکباد دیتے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وجہ کیا ہے کہ اپنی عبادت کو چار دیواری سے نکال کر بہر سڑکوں چوراہوں پر لے جانا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ جو لوگ اپنے مذہب کے مطابق اسے عبادت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق اگر وہ عبادت تھی تو وہ چار دیواری کے اندر ہونی چاہیے تھی، چار دیواری کے باہر نہیں۔ جب وہ عبادت ان کی چار دیواری سے نکل کر سڑکوں پر بازاروں میں آ گئی تب جا کر آپ کے پورے ملک میں فتنہ پھیلتا ہے اور ہر وقت خوف کا عالم ہے، تاجر بھی نقصان میں اور عوام بھی نقصان میں، عوام بھی پریشان، راستے کے بند ہونے کی وجہ سے انتظامیہ فوج اور پولیس کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب 11 مہینے 20 دن عبادت ان کی چار دیواری میں ہو سکتی ہے، ان 10 دنوں میں بھی عبادت چار دیواری میں ہو سکتی تھی۔ اگر جگہ کم بڑھ جاتی ہے آپ بہر جگہ کا انتظام کیجئے تاکہ تمام ملک پاکستان جو جام ہو جاتا ہے، جو پریشانی، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ہم یہ پیغام دوسری دنیا کے ممالک کو دیتے ہیں کہ تمہارے ہاں بھی ابتدا ہوتی ہے سال کی، ہمارے ہاں بھی ابتدا ہوتی ہے، لیکن ہم کیسے سال کی ابتدا کرتے ہیں؟ فوج ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، پولیس ہے، انتظامیہ ہے، ہم ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کیا پیغام دیں گے کہ بھئی ہم تمہیں کیا مبارکباد دیں؟ یہ سال کی ابتدا ہوتے ہی تمہارے اپنے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، ہم تمہیں کیا مبارکباد دیں؟ تو جب ماں خود اپنے بچے کو گلے سے نہیں لگائے گی کوئی اور بھی اس کے بچے کو سینے سے نہیں لگائے گا، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے گی تو دوسرے بھی اس کے بچے کو سینے سے لگائیں گے۔ ہمیں خود اپنے اس محرم الحرام کے مہینے کا احترام اور قدر کرنی چاہیے تھی، ہمیں خود مبارکباد دینی چاہیے تھی، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ انسانیت کی عروج کا مہینہ ہے اور محرم الحرام کا مہینہ انسانیت کی عظمت کا مہینہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوا۔ دوسری بات، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
نے ایک عجیب اور خوبصورت بات اور عجیب قول ارشاد نقل کیا انہوں نے۔ حضرت حسن بصری کون ہیں؟ ہم میں سے کچھ لوگ تو صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ ہیں، کوئی جانتے ہیں وہ محدث ہیں، کوئی جانتے ہیں وہ بہت بڑے فقیہ تھے، وہ مجاہد بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، بہت بڑی شخصیت کا نام حضرت حسن بصری۔ میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، شیخ الحدیث و تفسیر، عارف باللہ، حضرت مولانا الشاہ جلیل احمد اخن صاحب دامت برکاتہم بھاول نگر والے، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں اور خاص مرید تھے عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے، حضرت فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کون ہیں؟ فرمایا حضرت حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے 100 سے زائد صحابہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت حسن بصری وہ ہیں حضرت ام سلمہ، مسلمانوں کی ماں، آقا کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی خادمہ حضرت حسن بصری کی والدہ ہیں۔ اور جب یہ حضرت حسن بصری کی والدہ جب یہ پیدا ہوئے، 21 ہجری میں پیدا ہوئے، 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت سے 2 سال پہلے حضرت حسن بصری پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ انہیں لے کر حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے نام بھی یہ رکھا حضرت عمر نے، کہ فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھ دو، یہ بڑا خوبصورت ہے اور یہ بڑا دین اس کی وجہ سے دنیا میں پھیلے گا۔ اور پھر فرمایا گھٹی بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے دی حضرت حسن بصری کو، اور 7 ام المومنین زندہ تھی اس وقت، ازواج مطہرات، جب حضرت حسن بصری کی ولادت ہوئی ہے، اور ان 7 ماؤں کی گودوں میں حضرت حسن بصری کھیلے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی، خادمہ تھی خاص، فرمایا کہ ان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کام کی غرض سے انہیں باہر بھیجا، سودا سلف کے لیے دیر ہو گئی، یہ رونے لگ گئے، دودھ پینے کی وجہ سے رو رہے ہیں، شیرخوار بچے تھے، اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین نے انہیں اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا کر اپنا دودھ پلایا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری وہ ہیں، اور جنہوں نے ماؤں کی گود میں 7 ام المومنین کی گودوں میں کھیلے، ایک ام المومنین کا دودھ پیا، اور صحابہ کو مسجد نبوی میں تذکرہ کرتے، باتیں کرتے، بیانات کرتے، عبادت کرتے بچپن میں دیکھا۔ عمر فاروق اعظم نے نام رکھا، گھٹی دی، یہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کوئی معمولی انسان نہیں۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کا یہ قول عجیب قسم کا قول، فرمایا اذا اردتم ان یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا دل اور دماغ پاک ہو جائے، تمہارے دل سے گندگی، حسد، بغض، نفرت، نفس، خواہشات نفسانی تمہارے دماغ سے دور ہو جائے، تمہارا دل اور دماغ پاک ہو جائے، تو فرمایا کہ تم عمر کے تذکرے کرو، عمر کے تذکرے کرنے سے تمہارے دل اور دماغ کی گندگی دور ہو جائے گی، تمہارے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں گے، تمہارے زندگی کے اعمال نکھر جائیں گے، تمہارا ایمان بڑھے گا جب تم حضرت عمر کے تذکرے کرو گے۔ یا عمر کا تذکرہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں تم صالحین کا تذکرہ کیا کرو، اور صالحین کا جب بھی تذکرہ کرو ابتدا حضرت عمر فاروق اعظم سے کرو۔ اور پھر فرمایا کہ جب سب سے پہلے قیامت میں اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کیا جائے گا، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کو، تو فرمایا سب سے پہلے اللہ جو مصافحہ کریں گے قیامت کے دن عمر فاروق اعظم سے کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، علماء سے پوچھئے گا
اللہ سب سے پہلے مصافحہ عمر فاروق اعظم سے کریں گے، اور سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب سیدنا عمر فاروق اعظم کو ملا تھا۔ ابو بکر صدیق کو خلیفہ کہا جاتا تھا، امیر المومنین نہیں کہا جاتا۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا ٹائٹل اور القاب جو ہے یہ جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں ان کو ملا ہے۔ کس نے دیا؟ عدی بن حاتم طئی کا بیٹا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ اپنے 2 ذہین ترین آدمی میرے پاس بھیجو، میں ان سے وہاں مصر کے سیاسی اور معاشرتی حالات کی معلومات لوں، خطے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے 2 آدمی بھیجے، ان میں سے ایک عدی بن حاتم بھی تھے۔ وہ جب مدینہ میں تشریف لائے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ عدی بن حاتم نے آ کر پوچھا، کہا کہ بھئی وہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ یہ سب سے پہلے امیر المومنین کا نام یہاں پکارا گیا، اور کہا کہ جاؤ انہیں ہمارا سلام دے دیجئے اور پیغام دے دیجئے کہ ہم لوگ آئے ہیں مصر سے اور ہمیں بھیجا گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جا کر کہا امیر المؤمنین آپ کو ملنے کے لیے مصر سے 2 لوگ آئیں۔ حضرت عمر نے جب یہ لفظ سنا آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے تو نے سنا امیر المؤمنین؟ کہا وہ عدی بن حاتم نے کہا ہے۔ تو فرمایا بالکل صحیح کہا، میں امیر المؤمنین ہوں۔ اور امیر کا کیا مطلب ہے؟ وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں مراد لیا جاتا ہے، امیر بن گیا تو اس لیے خوش ہو رہے تھے۔ نہیں، امیر کا مطلب علماء نے لکھا ہے صحراؤں کے اندر، ریگستان کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں پر اگر کسی کی کوئی صحرائی علاقوں میں زمین ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی زمین کے درمیان میں ایک فاصلہ رکھتے ہیں، ریت کی پگڈنڈی بنا کر یا ریت کے ذریعے سے وہاں ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بنا دیتے ہیں، نشانی ہوتی ہے وہ تمہاری زمین وہ میری زمین۔ فرمایا کہ وہ ہوا کی وجہ سے ریت اڑ جاتی تھی، زمینوں کا آپس میں فرق ختم ہو جاتا تھا، کس کی زمین گڑمڑ ہو جاتی تھی۔ اس ریت کے اندر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا کرتے تھے عرب حضرات، اور جب وہ آندھی آتی تھی کسی کی زمین کے ارد گرد جو نشانات لگے ہوتے تھے ریت اڑ جاتی تھی لیکن وہ پتھر باقی رہتے تھے، تو وہ پتھروں سے پہچان جاتے تھے یہ زمین میری یہ تیری ہے۔ وہ پتھر جو زمین کے جو ہے ایک دوسرے کی جاننے کی معلوم کرنے کے لیے اور کس کی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے جو پتھر درمیان میں رکھا جاتا تھا، عربی میں اس پتھر کو امیر کہتے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم فرمایا میں امیر المومنین ہوں کہ میں کافر اور مسلمانوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوں۔ پہچان ہوتی ہے جو عمر کا راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ نہیں ہے، جو عمر کا راستہ نہیں ہے وہ شیطان کا راستہ ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رئیس الانبیاء، گھر میں عورتیں کچھ آئیں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو جناب ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرماتی۔ عورتیں زیادہ ہو گئیں، آپس میں گپ شپ لگنا شروع ہو گئی، عورتیں مسکرانے لگی کسی بات پر تو آپس میں ان کا شور بلند ہوا اور حضور تشریف فرما ہے، اور اسی اسنا میں جناب عمر فاروق اعظم گھر میں تشریف لائے۔ عورتوں نے جب دیکھا عمر فوراً اپنی زبانیں بند اور ہونٹ خشک بالکل بند، کسی کی آواز اونچی نہ ہوئی۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا آپ مسکرائے، فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ تب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، تو اسی لیے حضرت عمر کو امیر المومنین کا ٹائٹل سب سے پہلے ملا۔ ایک شخص آیا، عورت اپنے خامن کو لے کر آئی حضرت عمر کی عدالت میں، اور یاد رکھیے گا جو بھائی حضرت خطیب صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے لوکان آبادن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کی صفات ہوتی ہیں، جتنے بھی نبوت میں خاصیتیں اور صفات ہیں وہ ساری صفات اللہ نے نبوت والی عمر فاروق اعظم کی روح میں رکھ دی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہرمزان ایران کا گورنر ہے، اسے پکڑ کر احنف بن قیس اور دوسرے ایک صحابی ہیں وہ پکڑ کر انہیں لے کر آئے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں۔ ہرمزان گورنر کس کا؟ ایران کا۔
اور ایران کے بادشاہت کو اس نے دیکھا، دنیا کی بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا، بادشاہوں کے لہجوں کو، ان کے روب اور دبدبوں کو دیکھا اس نے، اور اتنی دنیا دیکھی ہوئی، اسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب اسے لایا گیا تو اس نے پوچھا کہ اس نے کہا تمہارا حاکم بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے، وہ ہے امیر کہاں؟ اس نے کہا وہ مسجد نبوی کے صحن میں اشارہ کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم دایاں ہاتھ اپنا کان کے نیچے رکھ کے، یہ ادھر رکھ کے اور ٹانگوں کو سمیٹ کر قبلے کے رخ کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے تھے مسجد کے صحن میں۔ جب اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ ہے تمہارا امیر؟ تو اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا یا تو یہ خود پیغمبر ہے، اگر پیغمبر نہیں تو اس کے اندر پیغمبروں والے سارے اعمال موجود ہیں، اسی لیے کہا گیا۔ تو وہ عورت آئی، اس نے آ کر حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس اپنے خاوند کو لے کر آئی۔ یہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا، بیان سننا ہے، بیان کرنے والا بھی رسمی بیان کرنا ہے، میری بات لوگوں کو پسند آ جائے۔ جب سے خطیب کا یہ مزاج بنا ہے، ہم خطیبوں کا، جب سے واعظوں کا یہ مزاج بنا ہے، میری بات لوگوں کو پسند آ جائے، لوگوں کا یہ مزاج بنا ہے، ایسا خطیب بلاؤ جو بس مزہ کرا دے۔ خدا کی قسم تب سے ہمارے ہاں باتیں تو بہت ہیں، عمل کا دروازہ بند ہوا ہے، عمل نہیں ہے۔ دین جتنا حاصل کرنا آج آسان ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اتنا آسان تو کبھی بھی نہیں تھا۔ آج تو دین ہمارے ایک موبائل کے اندر ہے، اس میں تفاسیر کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، بزرگوں کے بیانات، بزرگوں کے اقوال، تمام صحافتہ کی کتابیں موجود ہیں، لیکن عمل کہاں ہے؟ جتنا ہمارے پاس دین کی سمجھ اور سیکھنا آسان ہوتا جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم دین سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں ہے نوجوانوں کے اندر ماں باپ کا احترام؟ کہاں ہے بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں کی دینی خطوط پر تربیت کرنا؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے آج کے نوجوان کو بڑوں کی عزت کا خیال؟ ہمارے ذہن میں ہوس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں۔ آج کا نوجوان ہوس میں مارا پھر رہا ہے، وسوسے، برے خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج جتنا دین کو سمجھنا اور سیکھنا آسان ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ صحابی ہزاروں میل کا سفر کر کے، ایک صحابی شام میں تھے، تابعی تھے، انہیں معلوم ہوا التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، یہ حضور نے چند صحابہ تھے جن کو سکھائی تھی براہ راست، ان میں ایک حضرت عمر فاروق اعظم بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کسی اور کو سکھائی، اس نے کسی اور کو، یوں چوتھے پانچویں واسطے سے یہ التحیات مصر کے اندر، شام کے اندر ایک شخص کو پہنچی اور اس کو بتایا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کو سکھایا، اس نے ہمیں اور ہم تک یہ التحیات پہنچی ہے۔ انہوں نے کہا یار اتنے درمیان میں واسطے ہیں، میں کیوں نہ براہ راست اس سے جا کر سنوں اور سیکھوں جس کو حضور نے سکھائی ہے۔ شام کا سفر کیا انہوں نے، اور شام کا سفر کرتے کرتے کتنے ہفتوں کا سفر طے کر کے مسجد نبوی میں پہنچے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر نے دیکھا کوئی مسافر ہے، دور دراز سے آئے، پرگندہ بال، خستہ حالت، کہاں سے آئے؟ وہ شام سے۔ اچھا کس غرض سے؟ فرمایا صرف التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو آقا نے، محبوب مکرم نے آپ کو یہ دعا سکھائی تھی، یہ میں صرف آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرا اور حضور کے درمیان واسطہ کم ہو جائے، درمیان میں اتنے واسطے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، نماز ادا کی۔ آپ نے نماز کے بعد اس کو بلایا اور ممبر پر کھڑے کر کے کہا کہ لوگوں، جس نے اگر کوئی جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لے۔ کیوں؟ فرمایا یہ ایک صرف دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، ایک دعا سیکھنے کے لیے اتنا ہزاروں میٹر۔ اور آپ نے اسے پوچھا کوئی اور غرض نہیں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں۔ فرمایا صرف خالصتاً دین سیکھنے کی غرض سے اور ایک دعا سیکھنے کی غرض سے یہ اتنی دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا تھا جو دین سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، فرمایا جو مٹی گرد و غبار راستے کے اس کی ناکوں کے نتنوں میں بھی چلی جائے، اس کے بالوں میں بھی چلی جائے، اس جسم پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ آج مسئلہ پوچھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسجد کے قریب ہمارا گھر ہوگا، امام صاحب کو 10 سال ہو گئے ہوئے، خطیب صاحب کو، کسی کو مسئلہ پوچھنے کی ہمیں فرصت ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ دین سیکھیں گے فیس بک پر، دین سیکھیں گے واٹس ایپ پر،
نماز کا وقت ہوتا ہے میسج بھیج رہے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز اچھی عادت ہے، بستر میں خود لیٹے ہوئے ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس چل کے ہم نہیں جائیں گے، اسی لیے دین کی قدر و قیمت، اسی لیے دین سے دوری آج کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہماری اولاد دین سے دور اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمارے دل میں علماء کا مقام کم ہوا، ہمارے دل میں دین کی قدر کم ہوئی، اللہ نے ہمارے اولادوں کے دلوں سے بھی نکال دیا دین کی محبت و درد۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں اپنے اس خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت عمر نے جب اس کی طرف نگاہ کی تو وہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا، داڑھی ہے کبھی کنگھی نہ کی، مونچھیں ہیں کبھی سیٹ نہ کی، بال ہیں بکھرے ہوئے کبھی تیل نہ لگایا، بٹن اوپر نیچے بند ہیں، ایسے وحشت ٹپک رہی تھی اس کے چہرے سے، اور اس نے کبھی منہ بھی شاید فرمایا کہ مسواک بھی نہیں کی ہوگی، بدبو کے دانت پیلے۔ جب حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ظالم ذوق جمالی کا شوق نہیں رکھتا، خوبصورتی کا شوق نہیں ہے، بناوٹ کا شوق نہیں ہے۔ آپ نے اس عورت کو کہا کہ تو جا بہن، ہم تجھے بعد میں بلاتا ہوں، اور اس کے جانے کے بعد اپنے ملازم سے کہا کہ بھئی اس کو لے جا حمام میں، ظالم کی کاٹ خراش کر، اسے درست کر، اور اس کے بال درست کیے، کٹنگ کروائی، اس کی مونچھیں درست کی، داڑھی میں تیل لگایا، کنگھی کرائی۔ جب سب کچھ سیٹ کروا کے اس کے چہرے کو دھلوا کر، اور جب وہ ساری غلاظت گندگی اتری، بال شال صاف ہو گئے اور بالکل صحیح سالم خوبصورت جب بنا، وہ عدالت میں کھڑا ہے، تو اس کی اہلیہ کو بلایا، ہاں کیا کہتی ہے تو، کس سے طلاق لینا چاہتی ہے؟ اس نے آتے ہی دیکھا نہیں، اور اتنی وہ اس سے متنفر تھی کہ اس نے اشارہ کیا تھا، اس نے کہا اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ تو صحیح کس سے؟ اس نے جب یوں دیکھا تو اس نے کہا اس سے نہیں، اس سے جو پہلے تھا میں اس سے طلاق لینا چاہتی تھی، اس سے تو نہیں لینا چاہتی۔ آپ نے پھر اس خاوند کو کہا، اس شخص کے کہا، آپ نے فرمایا کہ دیکھ آئندہ اگر تو نے اپنے بالوں میں کنگھی کر کے نہ رکھی، تیل نہ لگایا، داڑھی سیٹ کر کے نہ رکھی، تو پھر تیری اس طبیعت کو حمام میں درست نہیں کروں گا، عمر کا کوڑا پھر تیری طبیعت کو درست کرے گا۔ تو آپ نے یہ اس کی مینٹیننس کرنے کا طریقہ بتایا کہ بیویوں کو خوش کرنا ہے، تب بھی اپنے آپ کو، یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ سادگی ہے، ہم سادہ بن کے رہیں گے، بیوی ہے تو کیا ہوا، ہم اپنی حالت میں رہیں گے، منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، کپڑوں سے بدبو، یہ سادگی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ شریعت نے یہ نہیں سکھایا، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ یہ کیا ہے مسواک کا حکم؟ کیوں سکھایا گیا؟ منہ کو کیوں پاک کرتی ہے؟ کیوں منہ کی بدبو کو دور کرنے کا کہا گیا؟ کیوں فرمایا کہ اچھا پہنو، اچھا نکھرو، اچھے نظر آؤ، صاف ستھرے نظر آؤ؟ ہماری عجیب حالت ہے، بہر لشن پشن ٹشن کے ساتھ رہیں گے، گھر میں جائیں گے صوفی ملا بن کے جائیں گے، گھر میں جائیں گے آپ کو دیکھ کر ایسے لگے گا پتہ نہیں یہ کون سی عاجز روح آ گئی ہے۔ بہر تو دوستوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بنا ٹھنا کر رکھیں، گھر میں آئیں اور بیوی کے لیے اپنے آپ کو سنوار کرنا رکھیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اس نے سمجھا اور عورت خوشی خوشی اپنے خاوند کو لے کر گئی۔ یہ سکھایا ہمیں صاف ستھرائی کا طریقہ، عمر نے بتایا، بالوں کو سنبھال کر، داڑھی کو خوبصورت بنا کر، مونچھوں کو اچھی طرح کاٹ خراش کر کے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو ایسا معطر صاف ستھرا کر کے رکھو، دیکھنے والا دیکھے ہاں یہ مسلمان ہے، اس کے کردار سے بھی خوشبو آتی ہے، اس کے لباس سے بھی خوشبو آتی ہے۔ قادسیہ کے مقام سے 10,000 صحابہ، علماء نے لکھا 10,000، قادسیہ ایران کو کہتے ہیں، اس دور میں ایران کا نام قادسیہ تھا، وہاں پر 10,000 صحابہ گزر رہے تھے ایک سڑک کے کنارے سے۔ 10,000 کا مجمع کہیں سے گزرے تو کیسا لگتا ہے؟ اور اپنی نگاہوں کو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کی عملی تفسیر بنا کر گزر رہے ہیں۔ قریب ہی ایک چوک پر، چوراہے پر 70 کے قریب کھڑی طوائفیں ناچ رہی ہیں، لوگ ان پر دراہم دنانیر لٹا رہے ہیں، اور صحابی اپنی عملی تفسیر آیت کی بن کر گزر رہے ہیں۔ عورتوں نے دیکھا لوگ ہم پر دراہم دنانیر لٹا رہے ہیں، یہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ ایک عورت نے کہا ارے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ، لوگ ہمارے حسن پہ فریفتہ ہے اور یہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ دوسری نے کہا نہیں نہیں یہ پاگل نہیں ہے،
یہ محمد کے تربیت یافتہ غلام ہیں۔ ایک نے کہا اگر محمد کے غلاموں میں حیا کا یہ عالم ہے، خود محمد کی حیا کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ایک نے کہا اگر یہ بات ہے تو انہیں روک لو۔ آواز لگائی، کیوں محمد کے غلاموں، او مدینے والو، یہاں سے تم باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم 70 کی 70 طوائفوں کو اپنے محمد کا کلمہ پڑھا کر مسلمان نہ کر دو۔ کیا تقریر کی صحابہ نے وہاں، کون سا بیان کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے دوسروں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا۔ آج ہمارے پاس یہ افسوس کا مقام ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ ہمارے پاس بیانات بہت ہیں، 2 گھنٹے کی تقاریر بھی ہوں گی، واہ واہ میں نے کمال کر دیا، واہ واہ کیسے میں نے مجمع، عمل صفر۔ اسی لیے تو یہ دین ہے تو بہت، لیکن وہ پھیل نہیں رہا۔ پھیلانے کے ذرائع تو بہت ہیں، دینوں میں دین گھر کر نہیں کر رہا۔ بچوں میں بھی دین کی محبت باقی نہیں رہی، بڑوں میں بھی علماء کی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ ملا انتہا پسند، ملا دہشت گرد، ملا دقیانوسیت، دنیا چاند پہ پہنچ گئی۔ مولوی صاحب یہیں پر ہیں، جو یہ تانا دیتا ہے نا مولوی صاحب کو کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آپ یہیں پر ہیں۔ وہ تانا دینے والا بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بھئی تو کون سا چاند پہ پہنچ گیا، تو بھی تو یہی ہے نا۔ لیکن تو یہ کہتا ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے، خلاؤں میں پہنچ جانا، سیاروں میں پہنچ جانا، ستاروں پر کمندے ڈال دینا اور چاند پر جا کر قدم رکھ دینا، یہ تمہاری عروج نہیں ہے، یہ بلندی نہیں ہے، یہ نالج میں اضافہ تو ہے، یہ سائنس کی ایجادات تو ہیں، سائنس کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن ترقی نہیں کھلی۔ ترقی کہاں ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، تمہیں عروج ملے گا، بلندی ملے گی، عظمت ملے گی، رفعت ملے گی۔ تو چاند پہ پہنچا ہے، میں خالق کے چاند کے پاس پہنچا ہوں۔ مولوی، یہ ملا تمہیں خالق کے چاند کے پاس پہنچاتا ہے، جس نے اس چاند کو پیدا کیا ہے، جس پر جانے پر تجھے فخر ہے، اس خالق کے چاند کو پہچاننے پر مجھے فخر ہے۔ تو اسی لیے علماء کی قدر کیجئے، مولویوں کی قدر کیجئے۔ آج بس سب سے آسان کام مولویوں کو گالی دینا، سب سے آسان کام ملاؤں کو برا بھلا کہنا۔ کیا اس وقت جو معاشرے میں تمہارے حالات چل رہے ہیں، کیا اس کا ذمہ دار یہ مولوی تھا؟ کیا سوئس بینک کے اکاؤنٹوں میں مولویوں کے پیسے پڑے ہیں؟ کیا تمہارے ملک میں جو ہے کربوں اربوں کھربوں کی کرپشن، اس کا ذمہ دار یہ ملا تھا؟ کیا تمہارے ملک میں مہنگائی کا ذمہ دار مولوی ہے؟ تمہارے ملک میں جتنے بھی دنگے فساد ہے، اس کا ذمہ دار کیا ملا تھا؟ اور یار ظالم، نہ سردی ہو نہ چاہے گرمی ہو، چاہے امن ہو چاہے خوف ہو، چاہے دسمبر کی ٹھٹرتی رات کیوں نہ ہو، جون کی تپتی دوپہر کیوں نہ ہو، تمہیں کبھی بھی مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا کا ناغہ نہیں ملے گا۔ ہر وقت تمہیں مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا ملے گی، اسی ملا کے دم بدم سے ہے۔ تمہیں کبھی مصلی پر تالا نظر نہیں آئے گا، تمہیں کبھی مسجد پر تالا نظر نہیں آئے گا۔ تو آپ کے ملک میں ڈاکٹر بھی سڑکوں پر احتجاج پر ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں وکیلوں نے بھی احتجاج کیا ہے، آپ کے ملک میں ہر سوسائٹی، ہر تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے احتجاج کیا ہے، مزدوروں نے بھی احتجاج کیا ہے، تاجروں نے بھی احتجاج کیا ہے۔ کبھی کسی مولوی کو اپنی روزگار کے لیے، اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کبھی کسی ملا کو دیکھا ہے کہ وہ احتجاج پہ ہو؟ اور ملک میں جو بھی حالات ہیں، تم آؤ گے مسجد میں، مسجد کا دروازہ تمہیں وقت پہ کھلا ہوا ملے گا، تمہیں وقت پہ امام مصلی پہ ملے گا۔ کتنے ظالم ہم لوگ، کتنے بے قدرے ہو چکے ہیں۔ شادی کے میرج ہال میں ہمیں شادی کی دعوت پہ علاقے کے کسی آدمی نے اگر بلایا ہوگا، وہاں 2 گھنٹے بیٹھ جائیں گے کھانے کے انتظار میں، ولیمہ ہوگا، تم 2 گھنٹے وہاں ضائع کرا دیتے ہو بیٹھ کر، اور بیٹھے ہو انتظار میں کھانا ملے گا۔ مسجد میں اگر مولوی نماز کے لیے 1 منٹ کیا اگر 30 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جائے، تمہارے چہرے پہ جو ہے اس کے اثرات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن بیان کرتے ہوئے مولوی 5 منٹ اوپر لے جائے، تم مولوی کو دیکھتے ہو، گھڑی کو دیکھتے ہو، اشارہ کرتے ہو مولوی صاحب ٹائم اوپر ہو گیا۔ اور کبھی میرج ہال میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے بھی تیری غیرت جاگ جاتی۔ مولوی کو تو نے ایک نکما اور حل کا اتنا سمجھا ہوا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کی زبان کا جو ہے تیر
مولوی کی طرف، جو بھی آئے گا اس کی نگاہوں کا تیر مولوی کی طرف۔ جب تم لوگوں نے علماء کی بے قدری کرنی شروع کی ہے، پھر اللہ نے تمہارے لیے بھی اور تمہاری اولادوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ آج نوجوان ہے اپنے باپ کو جوتے مار رہا ہے۔ ابھی عید کے موقع پر آپ نے خبر سنی ہوگی، ماں نے اٹھایا بچے کو، نوجوان بچہ ہے، اس نے اٹھنے سے انکار کیا۔ جب ماں نے 2-3 بار اٹھایا، ظالم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، صرف اس بنیاد پر۔ گجرانوالہ کا واقعہ ہے، ابھی اس عید پر اس نے کہا کہ تو نے، تیری جرت کیسے ہوئی مجھے نیند سے اٹھایا ہے۔ ہماری اولادیں آج یوں اپنے ماں باپ کی ناقدری کر رہی ہیں، تم نے اہل علم کی ناقدری کی ہے، اللہ نے اولادوں کے دلوں میں تمہاری ناقدری ڈالی ہے۔ یہ معمولی سمجھتے ہو تم اس چیز کو؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ علماء کی قدر کر، ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار ہیں۔ ہم چوکیدار خود نہیں بنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے رب نے مجھے چوکیدار بنایا ہے۔ چوکیدار کس کا بنایا ہے؟ قرآن کا بنایا ہے۔ قرآن جب کسی حافظ کے سینے میں آتا ہے، کسی عالم کے علم سے قرآن کے انوارات جب پھیلتے ہیں، وہ اللہ کے دربار کا چوکیدار ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ تمہیں سب سے پہلے علماء سے بدظن کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علوم کا خزانہ ہے، اس کے چوکیدار یہ مولوی ہیں۔ جس طرح بینک کا چوکیدار بہر ہوتا ہے، تم نے بینک پہ اگر ڈاکہ ڈالنا ہے، سب سے پہلے چوکیدار پر حملہ کرو، چوکیدار ختم ہوگا پھر ہم اپنے بینک میں گھس سکیں گے۔ اسی لیے اللہ کے علوم اور علوم نبوت کے چوکیدار یہ علماء، حفاظ، فقہاء، محدثین، مفسرین ہے۔ اسی لیے تم لوگوں کو سب سے پہلے ان مولویوں سے بدگمان کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر ان علوم پر ہم نے ڈاکہ ڈالنا ہے، اس چوکیدار کو بدنام کرو، اور ہم اپنے سینوں میں اس کی نفرت لیے بدنام کر کے، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں لگتا کب ظالم نے آ کر، کب اس رہزن نے آ کر ہمارے دلوں سے ایمان کی شمع کو بجھا دیا، ہمیں کس طرح شکوک و شبہات میں ڈال دیا، کس طرح ہم قادیانی بن گئے، کس طرح ہم عیسائی بن گئے، کس طرح ہم سیکولر بن گئے، کس طرح ہماری اولاد اتنی خراب ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ ڈاکو ہیں جو تمہارے ذہنوں میں اور تمہارے فیس بکوں پر، یوٹیوبوں پر چینل بنا کر بیٹھے ہیں، اور دیکھا کیا ہوتا ہے، فلاں سکالر، فلاں پروفیسر، فلاں انجینئر، اور یہ ڈاکو ہیں تمہارے ایمانوں کے۔ رب محمد کی قسم، جب تم لوگوں نے انہیں وہیں بیٹھ کر بیان سننا گوارا کیا، مسجد میں مولوی کے پاس آ کر 10 منٹ کا بیان سننا گوارا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ یوں ہی تمہیں گمراہ کرے گا، وسوسے بھی ڈالے گا، اشکالات بھی لیے پھرو گے، دین کے بارے میں اشکالات، قرآن کے بارے میں اشکالات، حدیث کے بارے میں اعتراضات، ختم نبوت کے بارے میں اعتراضات، علماء کے بارے میں اعتراضات۔ یہ ویسے نہیں ہو جاتا، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل سے اہل علم کی اور علم کی قدر نکلتی ہے۔ اسی لیے میں آخری گزارش یہی کروں گا، آج کا یہی پیغام سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سب سے پہلے اپنے ذہن کو گندگی اور غلاظت سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، ظلم، تکبر، حسد سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، تو جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے تذکرے کرو، سنو، اس سے تمہارے اندر اخلاص بھی آئے گا، تقویٰ بھی آئے گا، طہارت بھی آئے گی، پاکیزگی بھی آئے گی، خوشبوؤں سے ذہن اور دل و دماغ معطر ہو جائے گا۔ عمر کے تذکروں سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سبائیت، رافضیت، عیسائیت، یہودیت کے پیروکار، عیسائیوں کے پیروکار، سبائیت، آج کا جتنا کفر، جتنے منافق ہیں، 3 صحابہ سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں، 3 صحابہ سے۔ ایک جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، دوسرا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تیسرا جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سنیے گا۔ اس کی وجہ، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے 26 ذی الحجہ کو، ابو لولو فیروز بدبخت حرامی النسل نے آپ کے جسم پر، آپ کے سینے سے لے کر ناف تک یوں 6 وار خنجر کے، 2 دھاری خنجر، درمیان میں دستہ تھا، ادھر بھی خنجر، ادھر فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں 26 ذی الحجہ کو یوں تیز تیز وار کر کے آنتوں کو کاٹ دیا۔ فرمایا کہ یہ خنجر عمر کے سینے پہ نہیں چلا تھا، یہ خنجر اسلام کے سینے پہ چلا تھا۔ اور کون بھیجنے والے؟
ایرانی حرامی النسل تھے، اور آج بھی اس بدبخت کا مزار وہیں بنا ہے۔ لوگ جاتے ہیں عمر کے دشمن، لوگ جاتے ہیں صحابہ کے دشمن، اس کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں ایران میں کہتے ہیں اگر تم نے دشمن پر غلبہ پانا ہے فیروز نامی پتھر لے لو، جو فیروز ابو لولو فیروز مجوسی کے نام پر، اس ملعون حرامی النسل کے نام پر منسوب ہے، وہ پتھر پہنایا جاتا ہے تاکہ تمہارا دشمن پر تم غالب رہو۔ اس ظالم نے حضرت عمر فاروق اعظم کو 3 دن آپ زخمی رہنے کے بعد شہید ہوئے یکم محرم کو۔ 22 لاکھ مربع میل پر 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا عمر، 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے اسلامی پرچم کو لہرایا۔ جب آپ کے بعد حضرت عثمان غنی 24 ہجری کو تشریف لائے خلیفہ بنے محرم میں، 35 ہجری کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے۔ 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا پرچم پھیلا چکا تھا۔ حضرت عثمان کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ جو ہے ان کی سیاست کی باری آتی ہے، وہ حکمران بنے، 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم پھیل چکا تھا۔ اب یہ تینوں نے حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ، حضرت عثمان غنی کے دور میں 44 لاکھ، حضرت امیر معاویہ کے دور میں 66 لاکھ۔ کیوں؟ ان کا آج سب سے بڑا دشمن، ان سے بغض ہے، ان رافضیوں کو، سبائیوں کو، یہودیوں کو، یہ عیسائیت کے پیروکاروں کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ان تینوں نے ان لوگوں کی آبادیوں کو چھین کر، ان سے علاقے، قصر، محلات چھین کر، ان کے جزیرے صحرائے چھین کر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اسلام کو بر اعظموں پر پھیلایا تھا، سمندروں میں اسلام کا پرچم لہرایا، صحراؤں میں، جزیروں میں کفر کے ایوانوں پہ لرزہ براندام ہو گئے اور ان کے پرچموں پر جزیروں پر اسلام کے پرچم لہرائے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں کو وہ بغض عثمان کا اور عمر کا اور امیر معاویہ کا ان سے دل سے کبھی نہیں گیا۔ وہ بغض حضرت عمر کو شہید کرنے کا بغض بھی تو یہی تھا، آپ نے اس قادسیہ کو، ایران کو پیچھے دھکیل دیا تھا، کسی قابل نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بغض میں اتنا آگے بڑھے، انہوں نے اندر اندر سازش شروع کر دی، اور جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کے شہادت کا واقعہ آیا، اور حسیر طرح اور بھی کئی واقعات، ایسے ایسے اچھوتے واقعات ہیں، انسان بیٹھا رہے رات ختم ہو جائے جناب سیدنا عمر فاروق اعظم کا ذکر نہیں۔ حضرت جبریل امین آئے 10 ذی الحجہ کو، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت جبریل آئے میدان عرفات میں، حضور نے اور مبارکباد دی۔ کسی صحابی کے ایمان لانے پر جبریل نے حضور کو مبارکباد نہیں دی، لیکن عمر کے اسلام لانے پر جبریل نے حضور کو مبارکباد دی ہے کہ مبارک ہو آپ کو، اولئک المؤمنون حقا، سارے مومن، سارے صحابہ حق ہے، لیکن عمر تو گولڈ میڈل لے گیا اور مبارکباد دی۔ اور پھر آپ نے کہا عمر کی تعریف تو کر، جبریل سے کہا، حضرت جبریل نے فرمایا آقا 950 سال اگر میری عمر ہو جائے اور کوئی بھی کام میں اور نہ کروں، صرف عمر کے تذکرے، عمر کی تعریف کرتا رہوں، پھر بھی جا کر 950 سال میں اور کوئی کام اللہ کا یعنی اور کوئی اطاعت اور دوسری جو ہے ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہیں وہ کام نہ ہو، صرف عمر کے تذکرے کرتے رہیں، تب جا کر عمر کا ذکر ہوگا، تب جا کر عمر کی تعریف ہوگی، تب جا کر معلوم ہوگا عمر کون تھا۔ اگر جبریل کہتے ہیں میری عمر 950 سال، تب میں جا کر عمر کی تعریف کر سکوں گا، وہ عمر ہے جس کے ذکر سے، جس کے تذکروں سے اپنے بچوں کو بتاؤ، ان کو شاہد افریدی، ان کو وسیم اکرم، ان کو شعیب اختر کے تمام وکٹ کا، کرکٹوں کا، چھکوں کا پتہ ہوگا، پوچھو اپنے بچوں سے، بتائے گا افریدی نے کتنی وکٹیں لیں، آپ اسے پوچھو عمر کی عمر کتنی تھی، آپ اس سے پوچھو عمر نے نکاح کیے کہاں کہاں کیے، آپ ان سے پوچھو عمر کے بیٹے کتنے تھے، نہیں بتائے گا تمہارا بچہ، وہ مسلمان کا بچہ ہے، ماں باپ مسلمان ہے، عمر کا نہیں پتہ، اسے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی ایکٹریس کے بارے میں اور فلمی ہیرو کے بارے میں سب معلوم ہوگا، اپنے آئیڈیل، اپنی شناخت، اپنی پہچان، اپنے محسنوں کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوگا، پھر روتے ہو تم مولوی کو، گالی دیتے ہو مولوی کو، اپنی اولادوں کو تو سنبھالو، اس کے بگاڑنے میں کون سا مولوی کا ہاتھ ہے، تم بتاؤ تو صحیح، اس کے خراب ہونے میں کس مولوی کا ہاتھ ہے، اسے کس نے بگاڑا ہے، اسے یہ چیزیں کس نے سکھانی تھی، اسے بیت الخلاء میں جانے کی دعا کس نے سکھانی تھی، باپ مر گیا
16 سال اپنے بچوں کو ڈبل ایم اے کرا کر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلوا کر چلا گیا، کروڑوں چھوڑ گیا بچے کے لیے، وراثت میں جائیداد میں اربوں چھوڑ کر چلا گیا، اچھی سے اچھی یونیورسٹی کالج میں بچے کو تعلیم دلا دی، لیکن اس ظالم باپ نے کبھی بچے کو یہ نہیں بتایا بیٹا میں نے تجھے اتنا کچھ سکھایا ہے، کبھی بلا کر اس نے یہ نہیں پوچھا بیٹا میں کل کو مر جاؤں، میرے مرنے پر جنازے میں 4 لائن 3 لائن کی دعا ہوتی ہے، کیا تجھے جنازے کی دعا بھی آتی ہے؟ باپ کے جنازے پہ کھڑا ہے، وہ ٹکٹ ہولڈر، ڈگری ہولڈر، اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیشن پڑھا ہوا، لیکن اسے اپنے باپ کے جنازے پر، ماں کے جنازے پر کھڑے ہوئے جنازے کی دعا نہیں آتی۔ اس کا ذمہ دار کون؟ ملا تھا؟ اس کا قصوروار کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کو سب تعلیم دلوا دیتے ہیں، دین کی تعلیم ہم سمجھتے ہیں مولویوں کا کام ہے۔ وہ بھائی اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، مولوی نہیں بناتے نہ بناؤ، حافظ نہیں بناتے نہ بناؤ، فرض نہیں ہے، لیکن دیندار تو بناؤ، دیندار تو بناؤ۔ اسے اتنا تو پتہ ہو آیت الکرسی کسے کہتے ہیں، دعائے قنوت کسے کہتے ہیں، سونے سے پہلے کی مسنون دعا کیا ہے، اٹھنے کے بعد مسنون دعا کیا ہے، کھانے سے پہلے مسنون طریقہ کیا ہے، پانی پینے کی 6 سنتیں کون سی ہیں، اسے اتنا تو پتہ ہو گھر میں داخل ہونا کیسے ہونا ہے، اسے اتنا تو پتہ ہو کہ کوئی مر جائے جنازے پر پڑھنا کیا ہے، اسے اتنا تو پتہ ہو۔ ہر یہ مسنون دعائیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا اگر سکھا دو، یقین جانو میرے حضرت دامت برکاتم الشاہ جلیل احمد اخوند صاحب میرے شیخ فرماتے ہیں، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اسی پر جتنا بھی تذکرہ ہو عمر کا، یہ بھی عمر کا تذکرہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ بیت الخلاء کی دعا جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت اہم سمجھتے ہیں، بہت اہم نہیں معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ایک بیت الخلاء میں جانے کی دعا اگر ہر باپ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو سکھا دے، اس کے ذہن میں کبھی برے خیالات نہیں آئیں گے، وسوسے نہیں آئیں گے، بے چینی بے قراری نہیں آئے گی۔ کیوں؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، وہ گندی غلاظت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں شیطان جنیا جنات آتے ہیں اور شیاطین چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان وہاں برہنہ ہو کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، وہ شیطان اس کی شرمگاہ پر منتر پھونکتا ہے، پھونک مارتا ہے، جس سے انسان کے اندر بدکاری کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان کے وسوسے آتے ہیں، برے برے تصورات تخیلات میں پھرتا ہے کہ میں ایسے کبھی یہ کر لوں، پھر وہ گناہ کے لیے اپنے آپ کو گناہ کے راستے تلاش کرتا ہے۔ فرمایا جب وہ دعا پڑھے گا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اتنی مختصر سی دعا، فرمایا جب وہ پڑھ کر بیت الخلاء میں جائے گا، اللہ اس کی شرمگاہ کے درمیان اور اس جنات اور شیاطین کے درمیان آڑ بنا دیتے ہیں، پردہ حائل ہو جاتا ہے، نہ وہ کوئی اثر کر سکتے ہیں، نہ وہ منتر پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ پھونک مار سکتے ہیں۔ جب یہ نکلے گا بیت الخلاء سے دعا پڑھ کے، فرمایا ذہن بھی صاف ہوگا، دل بھی صاف ہوگا، کوئی وسوسے کوئی برے خیالات نہیں آئیں گے۔ صرف ایک بیت الخلاء کی دعا ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ آج عہد کرو کہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم کے تذکرے کریں گے، اپنے بچوں کو بتائیں گے، غیرت دلائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے قیمتی، خدا کی قسم تمہارے ملک میں علماء نے انہی صحابہ پر جان دی ہے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کا بھی گھر بار تھا، وہ لٹ گئے عمر کہتے کہتے، وہ لٹ گئے، مر گئے امی عائشہ کے تقدس کی خاطر، امی عائشہ کے دوپٹے کے تحفظ کی خاطر، وہ مر گئے ابو بکر کی صداقت کا ڈنکا بجاتے بجاتے، وہ مر گئے اللہ کے ہاں، بلکہ انہی اصحاب کے قدموں میں پہنچ گئے۔ اور اسی طرح وہ یہ کہتے کہتے مر گئے کہ اے صدیق، ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا شیدائی ہے، میرا اب ہوش میں آ جانا یہ تیری رسوائی ہے۔ آپ ہی کے ملک کے پارلیمنٹ کا شہزادہ، آپ کے ملک کا ہی ایم این اے جو جیل میں بیٹھ کر، جس نے ٹکٹ لی اور الیکشن جیتا جیل میں بیٹھ کر، تمہارا کوئی سیاستدان ایسا دکھا دو جو جیل میں بیٹھ کر الیکشن جیتا ہو۔ وہ ایک جیتا تھا جسے جرنیل کہا جاتا ہے، جسے استقامت کا پہاڑ کہا جاتا تھا، جو آپ کی پارلیمنٹ کا خوبصورت شہزادہ، جسے علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا تھا۔ یہ کہا تھا انہوں نے دھوبی گھاٹ میں 1992 2 دسمبر کے جلسے پر کہ اے صدیق، ساری دنیا کہتی ہے یہ تیرا شیدائی ہے، میرا اب ہوش میں آ جانا تیری رسوائی ہے۔ ہم لوگ شہدائے ناموس صحابہ کا نام لیتے ہوئے ڈرے، مسلمان کی غیرت ہے،
صحابہ کا نام لیتے ہوئے تم کیسے اپنے آپ کو کہو گے ہم صحابہ کا نام لے؟ تم شہدائے ناموں سے صحابہ کا نام لینے سے ڈرو؟ بتاؤ لوگوں کو یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے عمر کی عدالت کیسی تھی، انہوں نے بتایا ابو بکر کی صداقت کیسی تھی۔ وہ کون لوگ تھے جو اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے تھے اور جنہوں نے ہمارے ذہنوں سے، ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے ان محسنوں کے بارے میں اشکالات پیدا کیے۔ اور آج کا نوجوان سمجھتا ہے صحابی کوئی معمولی بات ہے۔ دنیا بھر آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، آپ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہو، آپ سارا سال روزے رکھتے رہو، ہر سال حج عمرے پہ جاؤ، آپ کبھی بھی صحابی کیا کوئی 100 کیا ہزاروں کروڑوں جنید بغدادی آ جائیں، وہ حضرت بلال کی ایک قدموں کی آہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کوئی عبادت سے نہیں بنتا، یہ صحابی اللہ کا چنا ہوا مقام ہے۔ جس طرح نبوت کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، آج کوئی کتنی عبادت کر لے ولی تو بنے گا، نہ صحابی بنے گا نہ نبی بنے گا۔ نبوت اللہ کا چنا ہوا انتخاب ہے، مقام صحابیت اللہ کا چنا ہوا انتخاب ہے۔ صحابہ کا سب سے بڑا ترہ امتیاز کیا ہے؟ صحابہ کا سب سے بڑا شان اور سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ یہ نہیں تھے وہ نمازی بڑے تھے، وہ تقوی والے، وہ جو ہے صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے، نہیں 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 نہیں، سب سے بڑا ترہ امتیاز، سب سے بڑا اعزاز صحابہ کا یہ تھا۔ صحابہ صحابی سے ہے، صحابی صحبت کو کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا اعزاز اور تمغہ امتیاز یہ تھا کہ وہ نبی کی صحبت میں بیٹھے ہیں، انہیں نبی کی صحبت ملی ہے، اسی لیے انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی معمولی سے معمولی صحابی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے فقہا، محدث، اولیاء مل کر بھی اسے ایک صحابی کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے سینوں میں ان اصحاب قدسیہ کی محبتوں کو بٹھاؤ، ضرورت ہے تمہیں بتانے کی، تاکہ تمہارے بچے غیرت مند بنے، تمہارے بچے فرما بردار بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنے بچوں کو مسنون دعائیں سکھاؤ۔ اپنے میرے شیخ ارشاد فرماتے ہیں، آخری جملہ حضرت فرماتے ہیں، آپ 1000 وظیفے پڑھتے رہو، وظیفوں میں اتنی طاقت نہیں ہوگی جتنا ایک مسنون دعا یا مسنون عمل، یعنی مسنون کا معنی سنت طریقہ حضور کا بتایا ہوا یا سنت دعا جو محبوب نے اپنی زبان مبارک سے سکھائی ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ کوئی مسنون دعا پڑھ لے یا مسنون عمل کر لے، اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے، ایٹم بم سے زیادہ طاقت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی مسنون عمل کرتا ہے، جو کہ مسنون سنت والی دعا پڑھتا ہے، وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اسے حاصل ہوتی ہے، اس میں وہ قوت ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو مسنون دعائیں سکھاؤ، دودھ پینے کی دعا، پانی کی دعا۔ یقین جانو ایماندار، آپ گھر میں مسنون طریقے سے داخل ہو جاؤ، یہ گھر کی پریشانیاں، باہر دکان کی پریشانیاں، فیکٹری کی پریشانیاں، باہر کی ٹینشن، دوستوں کی ٹینشن، لڑائی جھگڑے گھر میں لے کر نہ جاؤ۔ آپ کا گھر جنت کا منظر پیش کرے گا۔ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں خوبصورتی کے ساتھ اونچی آواز میں سلام کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، پھر دیکھیے آپ کے گھر میں کیسے رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ آج رحمت کے فرشتے ہمارے ساتھ تھوڑی داخل ہوتے، شیاطین داخل ہوتے۔ کیوں؟ ہم نے مونچھوں میں وٹ دیا ہوتا ہے، ٹینشن ہماری سوار، گھر میں داخل ہوتے، موٹر سائیکل ادھر، سائیکل ادھر، بیگ ادھر، سامان ادھر، ٹینشن پریشانی میں۔ جب یوں ہم غصے کی حالت میں بغیر سلام کے، بغیر دایاں قدم اندر رکھنے کے، میرے شیخ فرماتے ہیں اپنے گھر میں بھی داخل ہو جاؤ، دایاں پاؤں اندر رکھ کے داخل ہو جاؤ۔ فرمایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمہارا گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی وقت نہیں وگرنہ بتاتا۔ پھر فرمایا کہ جب یوں مسکرا کر تم داخل ہو جاؤ گے، السلام علیکم کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے، فرمایا اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے ساتھ داخل ہوں گے۔ ہم اللہ کی رحمت کے فرشتے باہر، غصے میں داخل ہوئے، شیطان ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا ایک تو یہ سنت آج ضرور اس پہ عمل کرو۔ حضور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا کہ آقا باہر اتنے غمگین ہوتے تھے، کسی اپنے صحابی کا جنازہ بھی اگر پڑھاتے تھے، اتنے غم زدہ ہونے کے باوجود جب گھر میں داخل ہوتے تھے آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو ہم آج مسکرا کر اور سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کی عادت خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مسنون دعائیں بچوں کو سکھاؤ، جنازے کی دعا، دعائے قنوت، آیت الکرسی اور بیت الخلاء کے نکلنے پہ جانے کی دعا بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت وقت ہو گیا، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، مختصر بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن بہرحال یہ نہیں اصحاب قدسیہ کی برکات ہیں، کہنا کچھ اور تھا، اللہ نے کہلوا کچھ اور دیا۔ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ جو کچھ بھی کہیں ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق جو وہاں ضرورت ہے، جس بات کی وہاں
کمی ہے اور جس بات کی وہاں ضرورت ہے اللہ ایسی باتیں ذہن سے کہلوا دیجئے۔ یہ ارادہ میرا تھا ہی نہیں جو میں نے باتیں کی ہے، جو میرا ذہن میں جو کچھ تھا وہ مواد ابھی میں نے اس میں سے آدھا بھی نہیں بیان کیا۔ جناب سید عمر فاروق اعظم اللہ نے بلوایا ہے، اللہ نے آپ لوگوں کی شاید محبت اور چاہت کی بدولت بات کروائی ہے۔ جس طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی آدمی بات کرتا ہے مجمع کو جو بات پسند آتی ہے وہ خطیب کا کمال نہیں ہوتا، فرمایا وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی مخلص آدمی کی چاہت اور اس کے ذوق اور شوق کا کمال ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے خطیب کی زبان پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت پھیلانے کی اور محبتوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کی تربیت دینی خطوط پر استوار کرنے کی، بیویوں کی قدر کرنے کی، بڑوں کی بیویوں کی بھی آج بڑی ناانصافی ہوتی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو یہ بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام